اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 25 سورہ بقرہ کی اس کا سیکنڈ ہاف میں نے آپ کے آگے پڑھا۔ اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو مبارکباد دیں جو ایمان لے کے آئے ہیں، جو مسلمان ہو گئے ہیں ان کو آپ مبارکباد دیں، وہ اچھی عمل جو ہے وہ وعملوا الصالحات، کچھ اچھی عمل کریں یا اچھی عمل کریں، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، اور ان کے لیے باغات ہیں، ایک نہیں مطلب بہت سے، جنات مطلب کافی، ایک نہیں، جنات بہت سے باغات ہیں جن کے ہر باغ کے ہر جنت کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کلما رزقوا منہا من ثمر، ہر وقت ان کو جو ہے وہ مہیا کریں گے ان کے لیے رزق، ثمر، فروٹ، ہر وقت ان کے لیے مہیا کیا جائے گا، ان کے لیے فروٹ، ان کے لیے ثمر جو ہے وہ فروٹ مہیا کیا جائے گا۔ اس کا رزقو کا مطلب ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کو کہیں جانا پڑے گا یا درخت سے فروٹ لینا پڑے گا یا کسی جگہ جو ہے آپ کو جانا پڑے گا وہاں سے۔ رزقو کا مطلب یہ ہے کہ آپ بیٹھے رہیں گے وہاں جنت میں اور آپ کو وہیں پہ وہ چیز، جو بھی چیز آپ کو پسند ہوگی وہ آپ کو پرووائڈ کی جائے گی آپ کے لیے، جو ہے وہ جیسے آپ کہیں کبھی گئے ہوں 5 اسٹار 7 اسٹار ہوٹلس میں یا بڑی بڑی پارٹیز میں، وہاں پہ جو بٹلرس ہوتے ہیں یا جسے آپ ویٹرز کہتے ہیں، اور وہ ینگ لڑکے ہوتے ہیں، ٹائی پہنی ہوتی ہے اور بڑے سمارٹ سے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ آپ بیٹھے رہیں گے اور آپ کو رزق مطلب پیسو ہے یہ، آپ کو وہ چیز پرووائڈ کی جائے گی، جو بھی آپ کا دل کرے گا، جو بھی فروٹ کھانے کو آپ کو دل کرے گا وہ چیز آپ کو وہاں مہیا کی جائے گی۔ آپ کو یہ نہیں ہے کہ جا کے دھونا پڑے گا، جا کے فریج سے نکالنا پڑے گا، یا آپ کو جو ہے دکان سے مارکیٹ سے جا کے لینا پڑے گا، نہیں۔ اگر آپ اچھی عمل کرتے ہیں، آپ ایمان لے کے آئے ہیں، تو جنت میں آپ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ جنت میں جائیں گے اور جنت میں آپ کو ہر قسم کا جو ہے وہ فروٹ وہ مہیا کیا جائے گا۔ جب آپ کو وہ فروٹ دیا جائے گا تو آپ کا امپریشن کیا ہوگا؟ قالوا هذا الذي رزقنا، آپ کا جو امپریشن ہوگا وہ من قبل، یہ تو وہی ہے جو ہمیں بہت پہلے دنیا میں دیا جاتا تھا، یہ فروٹ، یہ ثمر تو وہی ہے جو ہمیں بہت پہلے دنیا میں دیا جائے گا۔ اب جو وہاں پہ جو فروٹ ہوگا، جیسے مثال کے طور پہ آپ جب بھی کوئی انگور کھاتے ہیں یا آپ جو ہے آم کھاتے ہیں، کوئی بھی فروٹ آپ کھاتے ہیں، کوئی آپ کا فیوریٹ فروٹ ہو، تو آپ 1 دن کھائیں گے، 2 دن کھائیں گے، 3-4 دن، اگر آپ وہ 3-4 دن کنٹینیوسلی کھائیں گے تو آپ کہیں گے کہ ڈیلی میں یہ کھا رہا ہوں، اب مجھے یہ اچھا نہیں لگا، مجھے کچھ اور چاہیے۔ تو یہ جو فروٹ ہے وہاں پہ جب آپ کھائیں گے، جب بھی آپ کھائیں گے تو آپ کو وہ فیلنگ آئے گی کہ واو یہ بہت ٹیسٹی ہے، یہ کتنا ٹیسٹی ہے، آپ کو وہی اچھا لگے گا جیسا آپ کو پہلی بار کھانے میں لگا تھا، جس بھی قسم کا آپ فروٹ کھائیں گے۔ اور جب آپ فروٹ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے دیا جاتا تھا، لیکن اس کا جو ٹیسٹ ہوگا جب بھی آپ کھائیں گے وہ ایسا لگے گا آپ کو کہ یہ تو دیکھنے میں ایسا ہے لیکن ٹیسٹ اس کا ایسا ہوگا کہ آپ جو ہے کہیں گے بہت لذیذ ہے، بہت واو، آپ کے جو ہے وہ منہ سے واو نکل آئے گا اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ اتنا اچھا ٹیسٹ کیوں ہے۔ وَأْتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، یہ تو بالکل ویسا ہی لگ رہا ہے جیسا میں جو ہے وہ پہلے کھاتا تھا۔ جیسے بچے ہیں، اگر آپ چھوٹے بچوں کو کوئی بھی چیز کھانے کو دیتے ہیں اور وہ بچے کو وہ چیز اچھی نہیں لگتی، اور پھر کیا کرتے ہیں پیرنٹس، ماں باپ کیا کرتے ہیں، وہ چیز ظاہری بات ہے جو ہے بچے کو کھلانی ہے، تو دوسری مرتبہ بچے کو اس کو جو ہے دوسرے طریقے سے بنا کر دیتے ہیں کہ جو بچہ جس طرح یہ کھائے، اور پھر آپ بچے کو کہتے ہیں اب آپ کھا کے دیکھو یہ وہ چیز نہیں ہے جو آپ نے پہلے کھائی تھی، اس کا ٹیسٹ چینج ہے، یہ ٹیسٹ وہ نہیں ہے۔ جب وہ بچہ کھاتا ہے، کبھی کبھی بچے کو وہ چیز اچھی لگتی ہے، کہتا ہے واو میں تو خامخواہ نہیں کھا رہا تھا، یہ تو بہت اچھی چیز ہے، یہ تو بہت اچھا ٹیسٹ ہے اس میں تو خامخواہ جو ہے وہ اس کو نہیں کھا رہا تھا۔ تو اسی طرح متشابہ آپ کو ویسے ہی لگیں گے، لیکن جب آپ کھائیں گے، جب آپ ان کو چکھیں گے تو آپ کے منہ سے واو نکل آئے گا۔ وہاں پہ جو فروٹ ہوگا جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو کہے گا یہ تو وہی ہے جو ہمیں بہت پہلے من قبل دنیا میں دیا جاتا تھا وہاں پہ جنت میں۔ اب یہ چیز جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں۔ اس کے بعد ہیں وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ،
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے پاس وہاں پہ پاک شریک حیات ہوں گے، پاک شریک کے حیات ہوں گے۔ اب یہاں پہ ازواج کا مطلب جو کافی جگہوں پہ نکالا جاتا ہے کہ بیویاں، کافی جگہوں پہ نکالا جاتا ہے خاوند، تو موسٹلی آپ قرآن میں ترجمہ پڑھیں گے تو بیویاں ہی آتا ہے، لیکن ازواج کا مطلب ہے کیا؟ ازواج کا مطلب یہ ہے کہ کپل، شریک حیات یا جوڑا۔ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے اپنے جو میاں کی، اپنے خاوند کی کمپلین کی، تو وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زوجہا استعمال کیا ہے۔ دوسری جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے مقرر کی ہے بیویاں آپ ہی میں سے، تو وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ زوجہو استعمال کیا ہے۔ مطلب زوجہ جو ہے وہ دونوں کے لیے اللہ عز و جل نے استعمال کیا ہے، بیوی کے لیے بھی، خاوند کے لیے بھی۔ تو اس کا مطلب ہے کپل ہو گیا، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ جوڑا ہو گیا، شریک حیات ہو گیا۔ اور دوسرا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں استعمال کیا ہے، سورج اور چاند کو زوجین کہا ہے۔ تو جب بھی دو چیزیں ہوں تو اس کو زوجین کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آسمان ہو گیا، زمین ہو گئی، اس دنیا کی زندگی ہو گئی، دوسری دنیا کی زندگی ہو گئی۔ جیسے آپ کے اندر روح ہے اور آپ کا جسم ہے، یہ بھی زوجین ہے۔ تو دو چیزیں، دو کپل ہو گیا یا دو آپ چیزیں کہیں تو ان کو آپ زوجین کہیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہاں پہ آپ کے پاس جو آپ کا شریک حیات ہوگا وہ پاک ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی یا شادی سے پہلے کافی لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ لڑکی مجھے مل گئی یا یہ لڑکا مجھے مل گیا تو میری اس دنیا میں جنت ہو جائے گی، یہ میرے لیے آئیڈیل ہے، یہ میرے لیے پرفیکٹ ہے، یہ مجھے سمجھ رہی ہے یا یہ مجھے سمجھ رہا ہے۔ تو دنیا جب شادی سے پہلے یہ ویوز ہوتے ہیں، یہ کمنٹس ہوتے ہیں جب آپ شادی نہیں کرتے، لیکن شادی کے کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ آپ کے ویوز، کمنٹس چینج ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں یا اللہ جو بھی کچھ دینا، لیکن یہ اس کے ساتھ میں نہیں رہ سکتا یا اس کے ساتھ میں نہیں رہ سکتی۔ کافی ایسے دوست ہیں وہ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں اب کس کو کہیں، یہ اوپر دیکھ کے آسمان کہتے ہیں یا اللہ سب کچھ دینا، لیکن یہ جو ہے وہ بس اس دنیا میں کافی سزا جو ہے وہ بہت ہو گئی۔ تو وہاں پہ جب آپ اپنے شریک حیات کو دیکھیں گے تو آپ کو وہی فیلنگ آئے گی جیسے آپ کو شادی کرنے سے پہلے والی فیلنگ تھی۔ جیسے آپ کو ہر وقت جب بھی آپ ملیں گے وہ آپ کے لیے، آپ کو پرفیکٹ، آپ کو پاک نظر، آپ کو پرفیکٹ نظر آئے گا آپ کا شریک حیات، چاہے وہ میاں ہو، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ لڑکی کے لیے لڑکا ہو، لڑکے کے لیے لڑکا ہو۔ تو وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہو سکتا ہے یہ سوچیں کہ یہ پاسبل نہیں ہے جو شادی شدہ حضرات ہیں، لیکن اللہ عز و جل کہہ رہے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، وہاں پہ آپ کو پاک شریک حیات ملیں گے، وہ پاک ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ پرفیکٹ ہوں گے، آپ کی جو طبیعت ہے آپ کی مرضی کے مطابق ہوں گے، جو بھی ہوں گے، آپ کی بیویاں، آپ کی جو شوہر ہے، آپ کی بیوی، آپ شریک حیات جو ہے وہاں پہ آپ کے لیے پرفیکٹ ہے۔ اور وہاں پہ وَلَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ہمیشہ رہنے کے لیے ہیں۔ وہاں پہ یہ چیز نہیں ہے کہ وہ دنیا ختم ہو جائے یا آپ کو جو ہے وہ اتنے مزے، اتنی چیزیں، اتنی ساری چیزیں مل رہی ہیں، یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، نہیں۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے، یہ کوئی پولیٹیشین، کوئی سیاستدان نہیں کہہ رہا، یہ کوئی نہیں کہہ رہا جس کو آپ کو ڈاؤٹ ہو، آپ کو شک ہو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ عز و جل کہہ رہا ہے کہ وہاں پہ آپ کو یہ چیزیں ساری پرووائڈ کی جائیں گی۔ اور جب آپ کو آپ کے عمل صالح، آپ کے جو نیک عمل ہیں، آپ کے جو اس دنیا میں صبر کرنا ہے، آپ کا جو اس دنیا میں آپ نیک عمل کرتے ہیں، اللہ کے احکام مانتے ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ برداشت کرتے ہیں، آپ صبر کرتے ہیں، اور آپ جو ہے اگنور کرتے ہیں، اور آپ کافی چیزیں جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کی خواہش ہوتی ہے لیکن آپ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ان چیزوں کے لیے پرمیشن نہیں ہے، حرام کی ہوئی ہیں۔ آپ ان سے آپ کو اپنے آپ کو پرہیز رکھتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، تو ان کا جو اجر ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ابدی ہے، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ وہاں پہ وہ چیز ہوگی، وہ پرماننٹ ہوگی، وہ کہیں بھی نہیں جائے گی، اور وہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے، وہ کہیں بھی نہیں جائے گی، کیونکہ آپ کے صبر کی وجہ سے آپ نے اس دنیا میں صبر کیا، آپ نے اللہ کے احکام مانے، آپ نے جو اپنے آپ کو اس دائرے میں، جو دائرہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنایا ہے ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے، اس میں رکھا، تو اگلی دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو یہ چیزیں دیں گے۔ اللہ عز و جل ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس جنت میں، ان باغات میں جا سکیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس دنیا میں اور آخرت میں دونوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔